تو آئیے جلدی سے اسٹارٹ کرتے ہیں اس کی چوتھی ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ ان NGOs کے آفس کیبنٹ کے علاقے میں ہے، اور ظاہر ہے یہ تو ناممکن ہے کہ آرمی کے علاقے میں ہونے والی ایسی سرگرمیاں آرمی کے ایجنسی سے خفیہ ہوں، مگر وہ بھی صرف رپورٹس دے دیتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ وہاں اس عمارت کے بڑے کمرے میں سب لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اسے عمر کی بات بے اختیار یاد آئی۔ وہ لوگ لاہور سے سیدھا اس گاؤں میں جانے کے بجائے پہلے اس NGO کے آفس میں گئے جو شہر کے اندر کینٹ کے علاقے میں ایک خاصی بڑی کوٹھی میں واقع تھا۔ عمر کی ایک بات سچ ثابت ہو گئی تھی، وہاں انہیں اس NGO کی طرف سے اپنے کام اور آفس کی دوسری سرگرمیوں کے بارے میں بریفنگ دی جانی تھی۔ اس وقت وہ چائے اور سنیک سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور علیزہ کو یہ دیکھ کر خاصی حیرت ہوئی کہ اس نسبتاً قدامت پسند علاقے میں بھی لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد اس NGO کے لیے کام کر رہی تھی، جو خاصی حیران کن بات تھی۔ آفس کی عمارت کا ایک جائزہ لیتے ہوئے اسے قدم قدم پر حیرانی ہوئی تھی۔ عمارت میں موجود سہولتیں نہ صرف بے حد جدید تھیں بلکہ خاصی وافر تھیں۔ اندر موجود کمپیوٹر اور فیکس مشینوں سے لے کر باہر موجود گاڑیوں کے ماڈلز تک یہ ظاہر کر رہے تھے کہ روپے کا خاصی فراوانی سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ NGO اگر واقعی یہ دیہی علاقوں میں ریفارمرز اور سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہی ہیں تو پھر ان کے آفیسز بھی انہی گاؤں وغیرہ میں ہونے چاہیے تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ مسلسل اور بہتر رابطے میں رہیں، مگر کسی بھی NGO کا آفس تم لوگوں کے اندر نہیں دیکھو گی۔ سارے آفیسر شہر کے سب سے مہنگے اور محفوظ علاقے میں خاصی گمنام اور خفیہ رکھے گئے ہیں۔ اگر ان کا کام لوگوں کی بہتری ہی ہے تو پھر انہیں تو لوگوں کے ساتھ رابطے زیادہ بڑھانے چاہیے، اپنے آفیسز کو ایسی جگہوں پر رکھنا چاہیے جہاں زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے نام سے واقف ہوں، ان کے پاس آ سکے، مگر ایسا نہیں ہے۔ شہر کے ارد گرد لوگوں کے گاؤں کے لوگ ان کے نام سے بہت آشنا ہیں، مگر شہر میں اگر تم کینٹ کے علاقے میں بھی کھڑے ہو کر کسی سے کسی بھی NGO کا نام بتا کر آفس کا پتہ پوچھو تو وہ بے خبر ہوگا۔ اگر انہیں کچھ لیک آؤٹ ہو جانے کا خطرہ نہیں ہے تو یہ لوگوں کو کھلے عام اپنے آفس میں کیوں آنے نہیں دیتی؟ انٹرنیشنل میڈیا تو دھوم مچا رہا ہے ان کے کارناموں کی، مگر مقامی اخبارات تک ان کے کام اور نام سے بے خبر ہیں۔ اسے عمر کے الزامات یاد آ رہے تھے۔ چائے اور دوسرے لوازمات سے فارغ ہونے کے بعد انہیں اس NGO کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بریفنگ دینی شروع کی۔ جب ہم نے اس علاقے میں کام شروع کیا تھا اس وقت یہ پورا علاقہ ہر طرح سے پسماندہ تھا۔ یہاں زندگی کی بنیادی سہولیات تک نہیں تھی۔ صرف 30% بچے اسکول جاتے تھے اور پرائمری میں ڈر اب آؤٹ ریٹ بہت زیادہ تھا، اور وہ بھی بہت سے مہلک امراض کا شکار ہوتے تھے۔ عورتوں کی حالت تو اس سے بھی زیادہ خراب تھی۔ ڈرگز کا استعمال بھی اس علاقے میں بہت زیادہ تھا۔ وہ اب دوسرا ورژن سن رہی تھی۔ اس علاقے میں موجود فیکٹریاں بانڈڈ لیبر کروا رہی تھی۔ دیہاتی علاقے سے زمیندار زبردستی فیکٹریز کے مالکان کے مطالبے پر کام کے لیے لوگوں کو بھجواتے تھے۔ جو اجرت ان لوگوں کو دی جاتی تھی اسے سن کر آپ کو شوق لگے گا، مگر لوگ کام کرنے پر اس لیے مجبور تھے کہ خواندگی کی شرح بہت کم تھی اور بے روزگاری بہت زیادہ تھی۔ بنیادی طور پر یہ زرعی علاقہ تھا، مگر لوگوں نے اپنی زرخیز زمینیں فیکٹریز کی تعمیر کے لیے بیچنا شروع کر دی۔ اس سے یہ ہوا کہ اس علاقے میں کاشتکاری بہت کم ہو گئی۔ ایک بڑے علاقے میں ٹینریز بن گئی، اور ٹینریز سے نکلنے والے آلودہ پانی نے اس علاقے کی زرخیزی پر منفی اثرات مرتب کیے۔ لوگوں کو نہ صرف مالی طور پر بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا بلکہ بہت سے جلدی امراض بھی ان علاقوں میں پھیل گئے۔ دوسرے لفظوں میں یا مختصراً آپ یہ سمجھ لیں کہ اس علاقے میں زیادہ استحصال ہو رہا تھا۔ وہ بہت غور سے اس شخص کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر سب سے پہلے ہم نے اس علاقے میں کام شروع کیا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا مشکل کام تھا، بلکہ شاید یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ ایک ہرکولین ٹاسک تھا۔ شروع میں ہم جہاں جاتے تھے ہم سے تعاون نہیں کیا جاتا تھا۔ بعض جگہوں پر تو ہمارے ممبرز پر حملے بھی کیے گئے۔ ہم پر دباؤ ڈالا گیا مختلف فیکٹریز کی طرف سے کہ ہم یہ کام نہ کریں۔ انہیں خوف تھا کہ وہاں لوگوں میں شعور آئے گا تو ان کا بزنس ٹھپ ہو جائے گا، اور یہ خوف بالکل درست تھا۔ جن حالات اور شرائط پر وہ لوگ کام کر رہے تھے، شعور حاصل کرنے پر سب سے زیادہ وہ ان فیکٹریز کے لیے کام کرنا ہی چھوڑتے۔ ہماری ثابت قدمی نے ایک طرف تو ان علاقوں کے لوگوں میں ہم پر اعتماد بڑھایا، بلکہ دوسری طرف ہمیں دیکھ کر بہت سی دوسری NGOs بھی میدان میں آ گئی۔ ایک پورا نیٹ ورک قائم ہو گیا۔ اگر اسے عمر کی باتوں میں سچائی نظر آئی تھی تو اس شخص کے لہجے میں بھی وہ کوئی فریب ڈھونڈنے میں ناکام رہی۔ اس کی الجھن بڑھ گئی تھی۔ اپنی سینس آف ججمنٹ اسے عمر کی بات یاد آئی، مگر اسے استعمال کیسے کرتے ہیں اس نے سوچا تھا۔ ہم لوگ گروپس بنا کر سارا دن ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اور دوسرے تیسرے گاؤں پھرتے رہے۔
ہمیں ایک ایک گھر جانا پڑا، وہاں سارے کوائف اکٹھے کرنے پڑے۔ گھر میں افراد کی تعداد کتنی ہے، ان سے عورتیں کتنی ہیں اور ان کی عمریں کیا ہیں، مرد کتنے ہیں اور کس عمر کے ہیں، بچوں کی تعداد کیا اور کس عمر کے ہیں، گھر میں کام کرنے والے افراد کی تعداد کیا اور وہ کس کام سے منسلک ہیں، ان کی آمدنی کتنی ہے، گھر میں کون سی سہولتیں، کیا بچے اسکول جاتے ہیں، گھر میں خواندہ افراد کتنے ہیں۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمیں بڑے پاپڑ بیلنے پڑے، کیونکہ لوگ ہمیں شک کی نظر سے دیکھتے تھے اور معلومات چھپاتے تھے یا غلط معلومات دیتے تھے یا پھر بات ہی نہیں کرتے تھے۔ ہمیں ان معلومات کی ضرورت اس لیے تھی تاکہ ہم ان لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی پراپر پلاننگ کر سکے۔ اس کے الجھے ہوئے ذہن میں اب کچھ اور گونج رہا تھا۔ NGOs جب یہاں آئے تو انہوں نے دیہی اصلاحات اور سوشل ڈیولپمنٹ کا نام لے کر حقائق اور اعداد و شمار اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ کس علاقے میں کس عمر تک کے بچے کام کر رہے ہیں، فٹ بال انڈسٹری سے منسلک عورتوں کی تعداد کیا ہے، ماڈرن لیبر کی اجرتوں کا ریٹ کتنا ہے، ان لوگوں کو کس طرح کی سہولیات میسر ہیں۔ یہ سارا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے۔ اور اب دیکھیے گا علیزہ بی بی، آئندہ چند سالوں میں چائلڈ لیبر اور بانڈڈ لیبر کے حوالے سے انہی علاقوں کے متعلق انٹرنیشنل میڈیا خاصا شور مچائے گا، کچھ پابندیاں بھی لگائی جائیں گی۔ اس نے اپنے ذہن سے عمر کی آواز چھٹکتے ہوئے دوبارہ اس شخص کی آواز پر توجہ دینی شروع کی۔ ظاہر ہے یہ لوگ کسی آدمی کو تو گھر کے اندر آنے نہیں دیتے، اس لیے ہمیں لڑکیوں کی ضرورت تھی جو یہ کام کر سکے۔ اسی لیے آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس علاقے میں کام کرنے والی ساری NGOs کے ساتھ لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد وابستہ ہے۔ ہم دو لوگوں کا ایک گروپ بناتے تھے جو ایک لڑکی اور لڑکے پر مشتمل ہوتا تھا۔ یہ لوگ اپنے مخصوص علاقے میں جاتے اور خود کو بہن بھائی ظاہر کرتے، اس علاقے کے امام مسجد سے رابطہ کرتے، پھر اس کے ذریعے سے باقی لوگوں سے واقفیت حاصل کرتے۔ لڑکیوں کا گھر کے اندر آنا جانا شروع ہوتا، وہ ان کی ضروریات کی چھوٹی موٹی چیزیں ساتھ لے جاتے، دوائیاں، صابن، خشک دودھ، بسکٹ اور اسی قسم کی چھوٹی موٹی دوسری چیزیں۔ آہستہ آہستہ وہ لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے لگے اور پھر کوائف اکٹھے کرنا کافی آسان ہو گیا۔ معلومات حاصل کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ تھا ان لوگوں تک اپنی بات پہنچائی جائے اور انہیں ان باتوں کو ماننے کے لیے قابل کیا جائے۔ یہ کام زیادہ مشکل تھا، مگر بہرحال کسی نہ کسی طرح ہم نے یہ کام بھی شروع کر دیا۔ ہمارے 4 بنیادی مقاصد تھے: چائلڈ اور باڈی لیبر کا خاتمہ، بچوں کے لیے تعلیم کی فراہمی، بنیادی سہولیات کی فراہمی اور ان علاقوں میں روزگار کے بہتر مواقع اور بہتر اجرت کی فراہمی۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں تھیں جو ہم کرنا چاہتے تھے مگر وہ اتنی اہمیت کے حامل نہیں تھے۔ ہم اس علاقے اور وہاں کے رہنے والوں کی زندگیوں میں کیا تبدیلیاں لے کر آئے ہیں، یہ آپ تبھی جان پائیں گے جب آپ خود وہاں جائیں گے، لوگوں سے باتیں کریں گے اور ان تبدیلیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ہمیں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم نے سب کچھ تبدیل کر دیا ہے، ظاہر ہے ہم ابھی بھی کام کر رہے ہیں اور تبدیلی ایک مسلسل عمل کا نام ہے، لیکن ہم نے ایک اہم کام کا آغاز ضرور کیا ہے اور شاید جتنی بہتری NGO ہماری وہاں لائی ہیں اتنی کوئی حکومت بھی نہیں لا سکتی تھی۔ شائلہ نے اسے کونی مار کر متوجہ کیا۔ کیا تمہیں اب بھی ان پر شک ہے؟ کیا تمہیں شک ہے؟ اس نے جواباً پوچھا۔ پتہ نہیں، میں تو بہت ہی کنفیوزڈ ہوں، ایک طرف عمر کی باتیں، دوسری طرف یہ لوگ۔ ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ شائلہ بھی اسی کی طرح الجھی ہوئی تھی۔ ابھی تو یہ سب کچھ زبانی بتا رہے ہیں، جب ہم گاؤں میں جا کر رہیں گے تبھی ہمیں اندازہ ہو سکے گا کہ کیا یہ واقعی سچ بول رہے ہیں یا پھر یہ واقعی کوئی جھوٹ ہے۔ اس نے شائلہ سے کہا۔ وہ آدمی ایک بار پھر بولنا شروع کر چکا تھا۔ وہ اپنی NGOs کے بارے میں معلومات فراہم کر رہا تھا اور اس کی کارکردگی کے حوالے سے کچھ حقائق پیش کر رہا تھا۔ سب لوگ بے حد سنجیدگی سے اس کی باتیں سننے میں مصروف تھے۔ پہلی بار علیزہ کو اندازہ ہوا کہ سچ اور جھوٹ کو پہچاننا کتنا مشکل کام ہے۔ سینس آف ججمنٹ ہر بندے کے پاس ہوتی ہے اور اگر ہو بھی تو ضروری نہیں کہ اس کو استعمال کرنے کی صلاحیت بھی سبھی کے پاس ہو۔ کم از کم اس کے لیے تو یہ سب بہت مشکل تھا۔ اگر عمر کے پاس ٹھوس اعتراضات تھے تو اس کی چیز ان کے پاس بھی کمی نہیں ہے۔ اگر وہ لاجک کی بات کرتا ہے تو یہ شخص بھی ہر چیز کو منطقی بنا کر ہی پیش کر رہا ہے۔ اگر عمر کی بات میں سچائی نظر آئی تھی تو جھوٹا یہ آدمی بھی نہیں لگ رہا تھا۔ پھر میں یہ کیسے طے کروں کہ کون صحیح اور کون غلط ہے؟ وہ جتنا سوچ رہی تھی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی۔ اس عورت نے یکدم آگے بڑھ کر عمر کا ماتھا چوم لیا۔ علیزہ نے عمر کو جیسے کرنٹ کھا کر 2 قدم پیچھے ہٹتے دیکھا۔ اس عورت نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر عمر کے کندھوں پر ہاتھ رکھنا چاہا مگر اس بار عمر نے اپنے ہاتھوں سے اس کے بازوؤں کو پیچھے ہٹا دیا۔ پلیز یہ کافی ہے، علیزہ نے اسے کرخت لہجے میں کہتے سنا۔ اس کا اشارہ واضح طور پر اس عورت کے سوالہانہ اظہار محبت کی طرف تھا۔ علیزہ ہکا بکا عمر اور اس عورت کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس عورت کا چہرہ یکدم جیسے بجھ گیا۔ عمر اب نانو کو دیکھ رہا تھا۔ تم کیسے ہو عمر؟ اس بار عورت نے وہیں کھڑے کھڑے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، عمر نے نظریں ملائے بغیر جواب دیا۔ زارا آؤ یہاں بیٹھ جاؤ۔ عمر تم بھی جاؤ بیٹھ جاؤ، اس طرح کھڑے کھڑے باتیں کرنا مناسب نہیں۔
نانو نے پہلی بار مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ علیزہ نے اس عورت کو پلٹ کر اپنی جگہ جاتے دیکھا۔ علیزہ نے عمر کو کسی کشمکش میں مبتلا پایا، یوں جیسے وہ طے نہ کر رہا کہ اسے اس عورت کے پاس جا کر بیٹھنا چاہیے یا نہیں۔ بالآخر وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچ گیا۔ علیزہ نے اسے بے آواز قدموں سے نانو کے صوفے پر بیٹھتے دیکھا۔ اس عورت کی نظریں مسلسل عمر پر ٹکی ہوئی تھی، جبکہ عمر مسلسل اپنی نظریں نیچے جھکائے ہوئے تھا۔ علیزہ کی حیرانی میں شدت آتی جا رہی تھی۔ آخر یہ عورت کون ہے جو اس طرح یہاں آتی ہے، جسے نانو چائے پلا رہی ہیں، اور جو عمر کو دیکھ کر یوں بے اختیار ہو گئی ہے؟ اس کا ذہن عجیب ہی الجھن میں الجھا ہوا تھا۔ لاؤنج میں مکمل خاموشی تھی۔ شاید کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کیسے شروع کی جائے۔ علیزہ اپنی جگہ کھڑی صوفوں پر موجود تینوں کرداروں کو دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ جیسے ہی ایک دم ہی بہت پر اسرار ہو گیا تھا۔ وہ منتظر تھی کہ ان میں سے کوئی گفتگو کا آغاز کرے اور وہ اس اسرار کو حل کر سکے۔ اس عورت نے اب اچانک علیزہ کو دیکھا۔ اس کی نظریں کچھ دیر کے لیے اس پر ٹھہر گئی۔ علیزہ اس کی نظروں سے نروس ہو گئی۔ نانو نے اس عورت کی نظروں کا تعاقب کیا۔ یہ علیزہ ہے، انہوں نے اس عورت سے جیسے اس کا تعارف کروایا تھا۔ علیزہ، اس عورت نے استفہامیہ نظروں سے نانو کو دیکھا۔ ہاں علیزہ، سمینہ کی بیٹی۔ اوہ ہاں علیزہ، کیا سمینہ یہی ہوتی ہے؟ نہیں، وہ آسٹریلیا میں ہوتی ہے۔ علیزہ میرے پاس رہتی ہے۔ نانو نے مختصراً اس کا تعارف کروایا۔ علیزہ، یہ عمر کی ممی ہے۔ علیزہ کا منہ نانو کے اس تعارف پر کھل گیا۔ ایک نظر اس نے اس عورت کو دیکھا جس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ دوسری نظر اس نے عمر پر ڈالی۔ وہ اب بھی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ہیلو، اس نے بالآخر انہیں مخاطب کیا۔ ہیلو، کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، اس نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ علیزہ، آؤ، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ نانو نے یکدم اٹھتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا وہ اسے اب ڈانٹنا چاہتی تھی؟ نانو ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ علیزہ نے بھی بے جان قدموں سے اس کی پیروی کی۔ میں تمہیں اس لیے باہر لے آئی ہوں تاکہ وہ دونوں آپس میں گفتگو کر سکیں۔ باہر نکلتے ہوئے نانو نے اسے کہا۔ مگر عمر کی ممی کہاں سے آ گئی ہے؟ اس نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے نانو سے پوچھا کہ انہیں یاد نہیں رہا کہ وہ کہاں گئی تھی۔ زہرا پاکستان آئی ہوئی ہے۔ آج کل اپنی فیملی کے ساتھ اس کا دل چاہا تو یہاں ملنے آ گئی۔ نانو نے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اپنی فیملی کے ساتھ؟ وہ ٹھٹک گئی۔ ہاں بھائی، اپنی فیملی کے ساتھ۔ 2 بیٹے ہیں اس کی، شادی کر چکی ہے، انگلینڈ سے آئی ہے۔ مگر کیوں؟ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے اپنے بیٹے سے ملنے آئی ہے۔ وہ ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ کیا پہلے بھی یہ عمر سے ملنے کے لیے آتی رہی ہیں؟ مجھے نہیں پتا، عمر تو ابھی چند ماہ سے ہی میرے پاس ہے۔ اب یہ اس سے ملتی رہی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں تو کچھ کہنا خاصا مشکل ہے، مگر وہاں البتہ جہانگیر پسند نہیں کرتا کہ یہ عمر سے ملے۔ علیزہ کچھ حیران ہوئی۔ کیوں انکل جہانگیر کیوں پسند نہیں کرتے؟ پتہ نہیں، مگر بس وہ شروع سے ہی کوشش کرتا رہا ہے کہ زہرا عمر سے نہ مل پائے، خاص طور پر علیحدگی کے فوراً بعد تو جہانگیر نے جان بوجھ کر عمر کو اس بورڈنگ میں کروایا تھا جہاں زہرا کے لیے جانا مشکل ہو۔ اب پتہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ کچھ نرم پڑ گیا ہو اور عمر کا رابطہ ماں سے ہو، مگر پہلے تو ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ مگر انکل جہانگیر کیوں ناپسند کرتے ہیں عمر کا اپنی ممی سے ملنا؟ بس دونوں میں علیحدگی خاصے خراب حالات میں ہوئی تھی، بہت زیادہ جھگڑے ہوئے دونوں میں، بات کورٹ تک گئی۔ وہاں بھی دونوں نے ایک دوسرے پر بہت سے الزامات لگائے۔ شاید جہانگیر اسی وجہ سے عمر سے اس سے ملنے کو ناپسند کرتا رہا، مگر اب اس میں عمر کا کوئی قصور نہیں۔ انکل جہانگیر یہ کیوں نہیں سوچتے؟ اس نے عمر کی طرفداری کرتے ہوئے کہا۔ جہانگیر کا دماغ ہمیشہ ہی بہت گرم رہا۔ وہ اپنے معاملات میں کسی دوسرے کی سنتا ہے، نہ کسی کی مداخلت پسند کرتا ہے۔ پھر آپ نے زہرا آنٹی کو اندر کیوں بٹھایا؟ عمر سے ملنے کیوں دیا؟ اگر انکل جہانگیر کو پتہ چلا تو وہ آپ سے بھی ناراض ہو سکتے ہیں۔ ہاں، ناراض ہو سکتا ہے، مگر میں اتنی بے مروت تو نہیں ہو سکتی کہ اسے اندر ہی نہ آنے دیتی یا اسے اپنے بیٹے سے نہ ملنے دیتی۔ اب نہ صحیح، مگر کبھی تو وہ اسی خاندان کا ایک حصہ رہی ہے۔ اگر جہانگیر اپنی عادات کچھ بدل لیتا تو شاید ان دونوں میں طلاق نہ ہوتی۔ زہرا اتنی خراب لڑکی نہیں تھی، اچھی تھی، جہانگیر سے محبت کرتی تھی، اور بھی خاصی خوبیاں تھیں ان دونوں کی، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی گزر رہی تھی۔ مگر جہانگیر، اب اگر وہ بیٹے سے ملنے آتی ہے تو مجھے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ آخر عمر بھی اب میچور ہے، میں نے دونوں کو ملوا دیا اب، اور پھر عمر کو زہرا سے ملنا ناپسند ہوتا تو وہ ابھی انکار کر دیتا، مگر اس نے نہیں کیا۔ میں نے یہی سوچ کر زہرا کو اس سے ملوایا تھا۔ نانو اب اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ علیزہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ مگر عمر نے کبھی بھی اپنی ممی کا ذکر نہیں کیا۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ وہ زہرا آنٹی کی بات کرتا ہے؟
نہیں، مجھ سے اس نے کبھی بات نہیں کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ زارا کو ناپسند کرتا ہے۔ بچپن میں بہت اٹیچ تھا یہ زارا کے ساتھ۔ جب جہانگیر اور زارا میں علیحدگی ہو گئی تو 6 ماہ خاصا بیمار رہا۔ ڈاکٹر نے جہانگیر سے کہا کہ وہ اسے ماں کے پاس بھجوا دے، مگر جہانگیر اس پر تیار نہیں ہوا۔ وہ کہتا تھا کہ بیمار ہو یا ٹھیک رہے، اسے رہنا جہانگیر کے پاس ہی ہے۔ وہ یکدم جیسے کچھ یاد کر کے خاموش رہ گئی۔ پھر کیا ہوا تھا نانو؟ علیزہ نے بڑی بےتابی سے پوچھا۔ کیا ہونا تھا؟ زارا نے کافی کوشش کی شروع میں اسے اپنی کسٹڈی میں لینے کی، مگر بعد میں اس نے شادی کر لی۔ عمر کی کسٹڈی کا کیس تب کورٹ میں تھا۔ زارا خود ہی پیچھے ہٹ گئی۔ جہانگیر نے عمر کو جس بورڈنگ میں رکھا تھا، وہ سائیکالوجسٹ عمر کا علاج کرتا رہا۔ آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہو گیا، بعد میں کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا، نانو آہستہ آواز میں بتاتی جا رہی تھی۔ وہ خاموشی کے ساتھ ان کی باتیں سنتی رہی۔ بات کرتے کرتے اچانک نانو کو یاد آیا، تم کہاں تھی؟ میں پورے گھر میں ڈھونڈتی رہی، پھر چوکیدار نے بتایا کہ تم عمر کے ساتھ گئی ہو۔ وہ عمر نے کہا تھا کہ مطلب مارکیٹ تک جانا چاہ رہا تھا تو میں۔ وہ گڑبڑا گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ فوری طور پر نانو سے کیا کہے۔ نانو کچھ دیر اسے گھورتی رہی۔ اس کے ساتھ مارکیٹ گئی تھی؟ ہاں، اس نے سر ہلا دیا۔ کم از کم بتا تو سکتی تھی مجھے۔ میں نے کہا تھا، مگر عمر کہہ رہا تھا کہ واپس آ کر بتا دیں گے، اس نے منمناتے ہوئے کہا۔ گئے کیسے تھے تم لوگ؟ گاڑی تو یہیں تھی۔ پیدل گئے تھے، واک کرتے ہوئے۔ اتنی دور پیدل جانے کی کیا ضرورت تھی؟ گاڑی لے جا سکتے تھے، میں پریشان ہوتی رہی۔ نانو نے اسے کچھ سخت لہجے میں جھڑکا۔ سوری نانو۔ ٹھیک ہے، مگر آئندہ محتاط رہنا، اس طرح بتائے بغیر غائب ہونا کوئی مناسب بات نہیں۔ تمہارے نانا ابھی تک نہیں آئے، وہ آ جاتے تو وہ مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہوتے۔ نانو کا لہجہ کچھ نرم پڑ گیا۔ اب میں جاؤں؟ علیزہ نے فوراً وہاں سے کھسکنے کی کوشش کی۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ۔ علیزہ فوراً اٹھ کر نانو کے کمرے میں سے باہر آ گئی۔ باہر آنے کے بعد اس نے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے، مگر پھر جیسے اس کے ذہن میں کوئی خیال ابھرا تھا۔ نانو کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ یقیناً اب اسی وقت وہاں سے نکلتی جب عمر کی ممی وہاں سے چلی جاتی۔ مجھے دیکھنا چاہیے کہ عمر اور اس کی ممی۔ وہ یکدم متجسس ہو گئی۔ اپنے کمرے کی طرف جانے کے بجائے وہ پچھلا دروازہ کھول کر لان میں نکل آئی اور وہاں سے لمبا چکر کاٹ کر وہ لاؤنج کی ان کھڑکیوں تک آ گئی جو لان میں کھلتی تھی۔ لان میں تاریکی تھی، اس لیے اسے یہ تسلی تھی کہ کھڑکی سے دیکھی نہیں جا سکتی، پھر بھی وہ دبے پاؤں لاؤنج کی کھلی کھڑکیوں کے پاس آ گئی۔ اندر سے آتی ہوئی عمر کی بلند آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی رابطہ رکھنے میں دلچسپی نہیں ہے، پھر آپ میرے پیچھے کیوں پڑی ہیں؟ علیزہ نے تھوڑی سی گردن آگے کر کے اندر کا منظر دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ ماں بیٹے کا جو جذباتی سین دیکھنے کے لیے آئی تھی، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ عمر صوفے پر بیٹھنے کے بجائے لاؤنج کے درمیان کھڑا تھا اور اس کا لہجہ بہت درست تھا، جبکہ زارا آنٹی اسی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ علیزہ کو ان کا چہرہ بہت بجھا ہوا لگا۔ تم میرے بیٹے ہو عمر۔ انہوں نے عمر سے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر عمر نے ان کی بات کاٹ دی۔ اب میں آپ کا بیٹا ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ عمر اس طرح بات مت کرو مجھ سے۔ میں اس طرح بلکہ کسی بھی طرح آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ بس یہاں سے چلی جائیے۔ جہانگیر نے میرے خلاف تمہاری اتنی برین واشنگ کر دی ہے کہ تم۔ اس نے ایک بار پھر غصے سے ماں کی بات کاٹی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، کر دی انہوں نے برین واشنگ۔ پھر زارا آنٹی زرد چہرے کے ساتھ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میں تم پر اتنا حق تو رکھتی ہوں کہ کبھی کبھار تمہیں دیکھ لیا کروں، تم مجھ سے بات کر لیا کرو۔ آپ مجھ پر کوئی حق نہیں رکھتی۔ آپ کی اپنی فیملی ہے، گھر ہے، بچے ہیں۔ آپ اپنی زندگی ان کے ساتھ گزاریے، خود بھی سکون سے رہیے اور دوسروں کو بھی سکون سے رہنے دیں، اور اپنا ہر حق اس اولاد کے لیے مخصوص رکھیے جو آپ کے ساتھ ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تو میں کیا کروں؟ میں جانتی ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، بہت سی باتیں جن کی میں وضاحت کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ سے ناراض ہوں، نہ ہی آپ کی وضاحتوں میں مجھے کوئی دلچسپی ہے۔ میں اپنی زندگی سے بہت خوش اور مطمئن ہوں، لیکن آپ میرا سکون خراب کرنا چاہتی ہیں۔ تم میری اولاد ہو عمر۔ میں نے اتنا بہت سا عرصہ تم سے رابطہ صرف اس لیے نہیں کیا کہ میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرا خیال اب تم اتنے میچور ہو چکے ہو کہ ہر چیز کو سمجھ سکو۔ صرف مجھے مورد الزام ٹھہرانے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ میں نے آپ سے کہا ہے، مجھے آپ کی کسی وضاحت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ میری زندگی میں مداخلت نہ کریں، اس نے اس بار تقریباً چلاتے ہوئے کہا تھا۔ میں تمہاری زندگی میں مداخلت کر رہی ہوں؟ میں تم سے صرف ملنے آئی ہوں۔ میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا تو آپ کیوں ملنے آئی ہیں؟ آپ یہاں سے جائیے۔ مجھے اس گھر میں آنے کا کوئی شوق نہیں تھا، تم اگر سوات میں مجھے دیکھ کر یوں واپس یہاں بھاگ نہ آتے تو مجھے بھی یہاں نہ آنا پڑتا۔ کس نے کہا کہ میں سوات سے بھاگ آیا ہوں، اور وہ بھی آپ کو دیکھ کر؟ میں وہاں اپنی مرضی سے گیا تھا اور اپنی مرضی سے ہی آیا ہوں، اور میں آپ سے خوف زدہ نہیں ہوں، پھر ڈر کر کیوں بھاگوں گا؟ اس نے تنک کر کہا تھا۔ تم مجھ سے خوف زدہ نہیں ہو، لیکن جہانگیر سے خوف زدہ ہو۔
اسی لیے تم مجھے اس طرح رد کرتے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، میں پاپا سے خوف زدہ ہوں، پھر جب آپ یہ بات جانتی ہیں تو اس طرح مجھے پریشان کیوں کر رہی ہیں؟ تم اب کوئی ننھے بچے نہیں ہو، عمر بڑے ہو چکے، اپنے فیصلے خود کرتے ہو۔ تمہیں میرے بارے میں بھی فیصلہ خود کرنا چاہیے۔ اگر جہانگیر کی دوسری شادی پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں اور تم اس کی فیملی کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتے ہو تو پھر میری دوسری شادی۔ اس بار ان کے لہجے میں بے چارگی تھی، مگر ان کی بے چارگی نے عمر پر کوئی اثر نہیں کیا۔ اس نے ایک بار پھر ان کی بات کاٹ دی تھی۔ مجھے آپ کی دوسری شادی پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے آپ سے اور آپ کی زندگی سے قطعی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ نے جو چاہا کیا، آپ جو چاہیں کریں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرا پیچھا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں تم سے سال میں چند بار ملنا چاہتی ہوں، چند بار فون پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں آپ کی وجہ سے زندگی میں پہلے ہی بہت اذیت اٹھا چکا ہوں، اب مزید کسی پرابلم کا سامنا کرنا نہیں چاہتا۔ میں آپ سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتا، یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ تم بالکل اپنے باپ کی طرح بے حس ہو، خود غرض۔ جس طرح وہ ہمیشہ صرف اپنے بارے میں سوچتا تھا، اس طرح تم بھی صرف اپنے بارے میں سوچتے ہو۔ پھر آپ میرے جیسے بے حس اور خود غرض انسان کے پاس کیوں آئی ہیں؟ کیوں بار بار فون کرتی ہیں، خط لکھتی ہیں؟ انسان میں جو سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے وہ شاید آپ میں نہیں ہے۔ میری خامیوں کی نشاندہی کرنے کی بجائے آپ مجھے چھوڑ دیں۔ میں تو آپ کے پیچھے بھاگتا ہوں، نہ آپ کو آپ کی خامیاں جتاتا پھرتا ہوں۔ تم میرے بیٹے ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ مجھے بہت سال پہلے چھوڑ چکی اور اس وقت بھی میں آپ کا بیٹا ہی تھا۔ عمر، تمہارے دل میں میرے لیے جو شکایتیں ہیں وہ ٹھیک ہے، مگر میرے دل میں آپ کے لیے شکایت نہیں ہے۔ میں نے صرف آپ کے جھوٹ کی نشاندہی کی ہے۔ چند سال بعد جب تم شادی کرو گے اور تمہارے بچے ہوں گے، تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ اولاد کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ آپ نے مجھے کوئی نیا رشتہ قائم کرنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ آپ نے رشتوں کو کتنا زہر آلود کر دیا میرے لیے، آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ علیزہ دم بخود اس کی باتیں سن رہی تھی۔ 1 گھنٹہ پہلے والا عمر اب کہیں غائب ہو چکا تھا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے اسے سمجھا رہا تھا، کمپرومائز کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، سب کچھ بھلا دینے کی تاکید کر رہا تھا، اپنے ماں باپ کے پرابلمز کو سمجھنے کی نصیحت کر رہا تھا، وہ اس وقت وہی سب کچھ دہرا رہا تھا جو کچھ دیر پہلے وہ روتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہ رو نہیں رہا تھا۔ یہ سب صرف میں نے نہیں کیا، جہانگیر نے بھی کیا ہے۔ بٹ یو آر دا روٹ کاز آف ایوری تھنگ۔ آپ کو بیوی بننا نہیں آتا تھا تو آپ نے پاپا سے شادی کیوں کی؟ اگر کر لی تھی تو رشتوں کو نبھاتی۔ اس سب کے باوجود جو جہانگیر میرے ساتھ کرتا رہا، عورت میں برداشت ہونی چاہیے۔ پاپا میں اتنی برائیاں ہوتی تو سمرین آنٹی کیوں اب تک ان کے ساتھ ہوتی؟ آپ کی طرح انہوں نے ڈائیورس نہیں لی۔ علیزہ نے زہرا آنٹی کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہوتے دیکھے تھے۔ جہانگیر جانور ہے، ایک ایسا جانور جسے زندگی میں اپنے علاوہ کسی دوسرے کے احساسات کا خیال نہیں، جس کے لیے سب سے زیادہ اہم اپنی خوشی ہے۔ اپنے پیر کے نیچے آنے والے گڑھے کو پر کرنے کے لیے وہ کسی کو بھی اس میں پھینک سکتا ہے، چاہے وہ کوئی بہت اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے اس شخص کو چھوڑنے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، نہ ہی کوئی پچھتاوا ہے۔ تم میری اولاد ہو، تم سے میرے رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ آئی ڈونٹ نیڈ یور سرمنس۔ آپ کو میرے پاس محبت کی نہیں کوئی ضرورت کھینچ کر لائی ہوگی۔ آپ بتا دیں کہ آخر اب آپ کو کیا چاہیے؟ علیزہ نے زہرا آنٹی کو یکدم کھڑے ہوتے دیکھا۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، تمہارے پاس ایسا کچھ ہے ہی نہیں جو تم مجھے دے سکو، تمہیں پسند ہو یا نہ ہو، مگر میں تمہیں خط بھی لکھوں گی اور فون بھی کروں گی۔ جب میرا دل چاہے گا میں تم سے ملنے بھی آیا کروں گی۔ علیزہ نے انہیں لاؤنج سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ عمر اگلے چند منٹ خاموشی سے لاؤنج کے بند ہوتے دروازے کو دیکھتا رہا، پھر علیزہ نے اسے بھی لاؤنج سے غائب ہوتے دیکھا۔ علیزہ کھڑکی کے پاس سے ہٹ گئی۔ اسے عمر پر بہت ترس آ رہا تھا۔ کیا واقعی اسے زہرا آنٹی کی ضرورت نہیں؟ کیا واقعی یہ ان کے بغیر رہ سکتا ہے؟ یہ زہرا آنٹی کو اتنا ناپسند کیوں کرتا ہے؟ اور نانو کہہ رہی تھی یہ ان سے بہت اٹیچ تھا، مگر یہ تو اس کا ذہن بہت سے سوالوں میں الجھ گیا تھا۔ پچھلے دروازے سے وہ ایک بار پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تو کیا عمر سوات سے اتنی جلدی اس لیے واپس آ گیا تھا کیونکہ اس نے وہاں زہرا آنٹی کو دیکھ لیا تھا؟ مگر زہرا آنٹی کو اس نے اوائڈ کیوں کیا؟ اس نے اور پھر اس طرح وہاں سے چلے آنا، یہ زہرا آنٹی سے وہاں بھی تو یہ سب کچھ کہہ سکتا تھا۔ کپڑے بدلتے ہوئے بھی وہ مسلسل عمر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ نانو سے دوپہر کو پڑنے والی ڈانٹ بھی بھول چکی تھی۔ رات کے کھانے کی میز پر عمر نہیں تھا۔ وہ کہہ رہا تھا اسے بھوک نہیں ہے، تمہارے ساتھ برگر اور آئس کریم کھا کر آیا تھا۔ نانا نے اس کے استفار پر اسے بتاتے ہوئے ساتھ جیسے تصدیق چاہی۔ ہاں برگر اور آئس کریم تو کھائی تھی، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، بس اسی لیے وہ اب کھانا نہیں چاہ رہا۔ نانو نے مزید کہا، یکدم ہی جیسے اس کا دل بھی کھانے سے اچاٹ ہو گیا۔ کچھ دیر وہ کسی نہ کسی طرح چند لقمے کھاتی رہی، مگر پھر اس نے کھانا چھوڑ دیا۔ بھوک نہیں ہے، میں نے بھی برگر کھایا ہے، شاید اسی وجہ سے۔ اس نے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے نانو کو وضاحت دی۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس نے عمر کے کمرے میں تاریکی دیکھی۔ کیا وہ اتنی جلدی سونے کے لیے لیٹ گیا ہے؟
کچھ حیران ہو کر اس نے سوچا تھا۔ عام طور پر وہ رات کو بہت لیٹ سوتا تھا، آج روٹین میں ہونے والی یہ تبدیلی فوراً اس کی نظروں میں آ گئی۔ کچھ دیر وہ اس کے کمرے کے آگے کھڑی رہی، پھر خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ بیڈ پر چت لیٹے ہوئے وہ تاریکی میں کمرے کی چھت کو گھور رہا تھا۔ سوات میں ماں کو اپنی فیملی کے ساتھ دیکھنے پر جس طرح وہاں سے بھاگا تھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کی ممی اس کے پیچھے ہی لاہور آ گئی تھی۔ پچھلے 14 سالوں میں ایسا بہت بار ہوا تھا کہ ماں کو کہیں دیکھنے پر وہ سرپٹ وہاں سے بھاگ نکلا، اور زارا اگر اسے دیکھ لیتی تو وہ اسی طرح اس کے پیچھے آتی تھی، اور ماں کا اپنے پیچھے آنا، اس طرح آنا اسے اچھا لگتا تھا۔ شاید لاشعوری طور پر وہ آج بھی منتظر تھا کہ وہ اس کے پیچھے آئے، اور پھر وہ اسی طرح ماں کا ہاتھ جھٹکے جس طرح پچھلے 14 سالوں میں جھٹکتا آیا تھا، اور ماں کے ساتھ اس طرح کرنے کے بعد ہر بار وہ ایسے ہی کمرہ بند کر کے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ کون کہتا ہے کہ میں عمر جہانگیر میچور ہو چکا ہوں؟ کم از کم آج جو میں نے ممی کے ساتھ کیا، اس کو دیکھنے والا کوئی بھی شخص مجھے میچور سمجھ سکتا ہے نا؟ ہوش مند آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے جیسے بے چارگی سے سوچا۔ مجھے زارا مسعود کہتے ہیں۔ ان کے تعارف کے بعد اس نے اپنا تعارف کروایا تھا۔ جہانگیر ماز نے اسے خاصی گہری نظروں سے دیکھا۔ یہ جان کر خاصا افسوس ہوا، میرا خیال تھا آپ کو کچھ اور کہتے ہوں گے۔ زارا نے دلچسپی سے انہیں دیکھا۔ مثلاً کیا کہتے ہوں گے؟ کس زبان میں، اردو میں یا انگلش میں؟ جہانگیر نے اس کی مسکراہٹ کے جواب میں اتنی ہی خوبصورت مسکراہٹ پاس کی تھی۔ دونوں میں۔ اردو میں دلربا، دل نشیں، دلکش، مہوش، اور انگلش میں اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ ہیلن آف ٹرائی، کلوپیترا، پرنسز، سنیتھیا، مون گڈنس، نفت۔ جہانگیر کی فہرست اور لمبی ہو جاتی اگر زارا کے حلق سے بے اختیار ایک کہکا نہ نکلتا۔ ویری فلیٹرنگ، اس نے ہنستے ہوئے جہانگیر سے کہا۔ یکدم ہی جہانگیر میں اس کی دلچسپی بڑھ گئی تھی۔ خوبصورت عورت کی تعریف نہ کرنا ظلم ہے، اور میں بہرحال ظالم نہیں ہوں۔ شراب کا گلاس دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے اس نے زارا کی بات کا جواب دیا۔ ایک دن میں کتنی عورتوں کو اس ظلم سے بچاتے ہیں؟ جہانگیر اس کی بات پر بے اختیار مسکرایا۔ دن میں نہیں، صرف رات کو۔ دن میں میں آفس ہوتا ہوں، البتہ رات کو پارٹیز میں یہی کام کرتا ہوں۔ جہانگیر ماز اس رات پہلی بار زارا سے کراچی کے ایک ہوٹل میں ملا تھا۔ وہ وہاں ایک فیشن شو اٹینڈ کرنے آیا تھا، اور زارا ماڈلز میں سے ایک تھی۔ شو کے بعد ڈنر کے دوران ایک دوست نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے متعارف کروایا۔ زارا کو پہلی ہی نظر میں وہ اچھا لگا تھا، اور اس کے بعد ہونے والی گفتگو کے آغاز نے اس کی دلچسپی کو کچھ اور بڑھا دیا۔ جہاں تک جہانگیر کا تعلق تھا تو اسے ہر خوبصورت عورت میں دلچسپی پیدا ہو جاتی تھی، اور زارا کے لیے بھی اس نے ایسے ہی دلچسپی محسوس کی۔ پارٹیز میں اس کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں؟ زارا نے اس کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہی کرتا ہوں جو اس وقت کر رہا ہوں۔ اور اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا خیال ہے اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ جواب دینے کے بجائے اس نے زارا سے سوال کیا۔ ہم باتیں کر رہے ہیں۔ آپ باتیں کر رہی ہوں گی، میں باتیں نہیں کر رہا۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں رومانس کر رہا ہوں، اس نے کمال اعتماد سے کہا۔ چند لمحوں کے لیے زارا اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی، پھر بے ساختہ سی۔ تو آپ رومانس کر رہے ہیں؟ بالکل، ہر خوبصورت عورت سے رومانس کرتے ہیں، اس بار زارا نے بڑے انداز سے کہا۔ نہیں، جن سے نہیں ملتا ان سے نہیں کرتا۔ وہ اس کی بات پر ایک بار پھر ہنسی۔ آپ خاصی دلچسپ باتیں کرتے ہیں۔ فورن سروس والوں کا سینس آف ہیومر خاصا اچھا ہو گیا ہے۔ فورن سروس والوں کی اور بھی سینسز خاصی اچھی ہو گئی ہیں، صرف موقع ملنے کی بات ہے۔ اچھی ماڈلنگ کرتی ہیں آپ۔ اس بار اس نے گفتگو کا موضوع بدل دیا۔ تھینک یو۔ آپ اکثر فیشن شوز میں آتے ہیں؟ اکثر تو نہیں، مگر آتا جاتا رہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے آپ سے دوبارہ کبھی ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ دوبارہ ملاقات کے لیے کسی فیشن شو میں آنا ضروری نہیں ہے، آپ جب چاہیں مجھ سے مل سکتی ہیں۔ یہ میرا کارڈ ہے۔ زارا نے اس کا کارڈ پکڑ لیا۔ آپ تو خاصے مصروف رہتے ہوں گے، پھر کسی سے ملنا خاصا مشکل ہوتا ہوگا، زارا نے کارڈ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ خوبصورت عورتوں کے لیے ہر مصروفیت ختم کی جا سکتی ہے، اور آپ خوبصورت ہیں۔ اسے کمپلیمنٹ سمجھوں؟ نہیں، ٹریبیوٹ۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی بے خوفی سے اسے دیکھتی رہی۔ مجھے لگتا ہے آپ سے میری بہت اچھی دوستی ہو سکتی ہے۔ وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچی تھی۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، کیا اس کے بعد آپ سے یہ کہوں کہ مجھے آپ کا کانٹیکٹ نمبر چاہیے؟ چند لمحوں کے تأمل کے بعد زارا نے اپنا پرس کھول کر اپنا فون نمبر اور ایڈریس اسے تھما دیا۔ ان کے درمیان ہونے والی یہ پہلی ملاقات آخری ثابت نہیں ہوئی۔ جہانگیر نے دوسرے دن ہی اسے فون کیا تھا، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ زارا 70 کی دہائی کی ایک خاصی مشہور ماڈل تھی۔ اس نے اپنا کریئر 60 کی دہائی کے آخری چند سالوں میں شروع کیا، اور اپنے بے باک انداز کی وجہ سے بہت جلدی وہ بہت مقبولیت اختیار کر گئی، مگر اس طرح کی ماڈلنگ میں بہت سے نئے چہرے آہستہ آہستہ آنے شروع ہو گئے، اور مقبولیت کی جس سیڑھی
پر وہ 60 کی دہائی کے آخری سالوں میں جا کھڑی ہوئی تھی۔ چند سالوں میں آہستہ آہستہ وہ وہاں سے نیچے آنے لگی۔ بنیادی طور پر اس کا تعلق ایک ایرانی فیملی سے تھا۔ وہ بہت عرصے پہلے پاکستان آ کر سیٹل ہو گئی تھی۔ وہ 3 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی اور ماڈلنگ کا آغاز اس نے صرف شوقیہ طور پر کیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس شعبے میں اس کی دلچسپی بڑھتی گئی۔ اس کے والدین نے اس شعبے میں آنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کی ماں خود بھی کسی زمانے میں ایک مشہور سنگر رہ چکی تھی، جبکہ اس کا باپ بھی بہت عرصہ اسٹیج کے ساتھ منسلک رہا تھا۔ ماڈلنگ کے شعبے میں آنے کے کچھ عرصے کے بعد اس کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ اس سے بڑے دونوں بہن بھائی کی شادی ہو چکی تھی اور وہ دونوں ہی انگلینڈ میں تھے۔ مالی طور پر اسے اس شعبے سے منسلک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کے والدین اس کے لیے وراثت میں اچھا خاصا ترکہ چھوڑ گئے تھے۔ اس کے زیادہ رشتہ دار امریکہ اور یورپ میں سیٹل تھے۔ پاکستان میں صرف چند ایک ہی تھے جنہیں وہ اپنا رشتہ دار کہہ سکتی تھی، مگر وہ بھی بہت قریبی نہیں تھے۔ خود وہ اس حد تک اس ماحول میں رچ بس چکی تھی کہ اس کے لیے پاکستان چھوڑ کر جانا آسان نہیں رہا تھا، کیونکہ یہاں وہ اپنی ایک شناخت بنا چکی تھی اور مقبولیت یا شہرت کا مزہ چکھنے کے بعد مکمل طور پر اس سے قطع تعلق کرنا خاصا دشوار کام تھا۔ اس لیے زارا نہ صرف ایران یا اپنے بہن بھائی کے پاس نہیں گئی، بلکہ وہ ماڈلنگ کے شعبہ کے ساتھ منسلک رہی۔ ابتدائی طوفانی قسم کی شہرت کے بعد آہستہ آہستہ اس کا جادو اس وقت ختم ہونے لگا جب بہت سی دوسری لڑکیاں بھی اس شعبے میں آنے لگیں، اور ان کم عمر لڑکیوں نے نہ صرف اس کی مارکیٹ ویلیو کو اچھا خاصا متاثر کیا، بلکہ اس کی مقبولیت میں بھی کافی کمی ہو گئی۔ کسی دوسری ماڈل کی طرح ڈپریشن یا فرسٹریشن کا شکار ہونے کے بجائے زارا نے حقیقت پسندی سے حقائق کو تسلیم کیا۔ وہ جان گئی تھی کہ اب وہ زیادہ دیر کیمرے کے سامنے نہیں رہ سکتی۔ وہ اپنی پروفیشنل اور گلیمرس لائف کے اختتام پر کھڑی تھی، اور اب اسے کیا کرنا تھا؟ شادی کر کے اس فیلڈ سے الگ ہو جانا تھا۔ اور جن دنوں جہانگیر ماس سے اس کی ملاقات ہوئی، ان دنوں وہ شادی کے بارے میں نہ صرف فیصلہ کر چکی تھی، بلکہ شناسا مردوں کو اس سلسلے میں جانچ اور پرکھ بھی رہی تھی۔ جہانگیر ماز کو بھی اس نے انہی نظروں سے دیکھا تھا، جبکہ خود جہانگیر ماز کے نزدیک اس رات اس سے ہونے والی ملاقات بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اس نے زارا مسعود کو بھی ان بہت سی دوسری عورتوں کی طرح ہی لیا تھا جن سے اس کی دوستی تھی اور جنہیں وہ وقت گزاری کے لیے استعمال کیا کرتا تھا۔ فورن سروس میں آنے کے بعد ابھی وہ فورن آفس میں کام کر رہا تھا اور اپنی پہلی باقاعدہ پوسٹنگ کا منتظر تھا۔ 27 سال کا نوجوان، ہینڈسم اور ایک بہت اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والا یہ آفیسر اپنی ساری خوبیوں اور خامیوں سے نہ صرف واقف تھا، بلکہ اپنے ہتھیاروں کو بروقت اور پوری مہارت سے استعمال کرنے میں بھی ماہر تھا۔ اپنے لمبے اور شاندار کیریئر کے آغاز پر ہی وہ ایسی سرگرمیوں میں انوالو ہونا شروع ہو گیا تھا جن میں انوالو ہونے کے لیے خاصے دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے دوران اقدار کا جو نیا سیٹ اپ اس نے اپنے لیے منتخب کیا تھا، فورن سروس میں آنے کے بعد اس نے ان پر باقاعدہ طور پر عمل درآمد شروع کر دیا تھا۔ اس کے نزدیک کوئی بھی چیز اس کے کیریئر سے بڑھ کر نہیں تھی۔ نہ کوئی خونی رشتہ اسے جذباتی کرتا تھا، اور نہ ہی دنیا میں کوئی دوسری ایسی چیز تھی جس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا ہو سوائے روپے کے۔ جہانگیر ماز کے نزدیک زندگی ایک بہت ہی ریشنل اور منطقی چیز تھی، اور اس میں کامیاب ہونے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے بھی وہ خصوصیت کا اپنے اندر رکھنا ضروری تھا۔ اس کے نزدیک اخلاقیات کی وہی اقدار تھی جو اس نے اپنی زندگی کے لیے منتخب کر لی تھی۔ وہ کسی بھی کام کو اس کے اچھے یا برے ہونے کی بنیاد پر نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر کام کو کرتے ہوئے دیکھتا تھا کہ وہ کام اس کے لیے کتنا فائدہ مند یا نقصان دہ ہے، اور وہ اس اقدار کو اپنانے والا واحد شخص نہیں تھا۔ جس سوشل سرکل میں وہ موو کرتا تھا، وہ اسی جیسے لوگوں پر مشتمل تھا۔ جہاں وہ کام کرتا تھا، وہاں کے لوگوں کا کوڈ آف ایتھکس بھی اس سے ملتا جلتا تھا، اور اس کے اپنے خاندان میں اس کے بڑے بھائی انہی اصولوں اور نظریات پر عمل پیرا تھے جنہیں اب وہ اپنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے باپ معاذ حیدر کی فلسفی کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ اپنے بھائیوں کی طرح وہ بھی یہی محسوس کرتا تھا کہ اس کے باپ کی فلسفی بہت آؤٹ ڈیٹڈ شے ہے جس کو اپنانے والا شخص اس دنیا میں نہیں چل سکتا۔ جس میں جہانگیر ماز اور اس کے بھائی رہتے تھے، وہ ڈرنک کرتا تھا، اس کی بہت سی گرل فرینڈز تھی، اپنی جاب سے روپیہ بنانے کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑتا تھا، اور وہ بہت زیادہ ایمبیشیس تھا۔ وہ اپنی زندگی میں اپنے بھائیوں سے زیادہ کامیابیاں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ زارا مسعود کے ساتھ ہونے والی پہلی ملاقات کے بعد اس نے ہمیشہ کی طرح زارا سے میل جول بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ فورن سروس کے ساتھ منسلک اکثر لوگوں کی طرح اسے بھی میڈیا سے متعلقہ لڑکیاں خاص اٹریکٹ کرتی تھیں، چاہے وہ ایکٹریسز ہوں یا پھر ماڈلز۔ ذاتی طور پر بھی وہ ایسی عورتوں کو بہت پسند کرتا تھا جو بہت آزاد خیال، بے باک اور بے خوف ہوں، اور زارا بھی ایسی ہی ایک عورت تھی۔ مگر زارا کے ساتھ دوستی ہونے کے بعد اسے احساس ہونا شروع ہوا تھا کہ اس میں ان چیزوں کے علاوہ کوئی خاص کشش بھی ہے جو مردوں کو خاص طور پر فوراً اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ اس نے پارٹیز میں بہت بڑے لوگوں کو اس کے سامنے بچتے دیکھا تھا۔
اس کے ساتھ پارٹیز میں شرکت کرتے وقت وہ بڑی خاموشی سے سب کچھ دیکھتا جاتا تھا، اور یہ سب کچھ ایک لمبے عرصے تک چلتا رہا، یہاں تک کہ اس کی پوسٹنگ ہو گئی۔ لیکن باہر جانے سے پہلے اس نے زارا کو پرپوز کر دیا تھا۔ زارا نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر یہ پرپوزل قبول کر لیا۔ وہ جہانگیر کی طرف اسی مقصد کے لیے بڑھی تھی، مگر اسے حیرت ہوئی تھی، وہ اس بات سے بھی واقف تھی وہ انتہائی ضدی ہے۔ یہ بات بھی اس کی نظروں سے چھپی نہیں رہی تھی، مگر وہ یہ بات نہیں جان سکی تھی کہ اس کے نزدیک رشتے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ جہانگیر نے اپنے گھر والوں کو جب اپنی پسند سے آگاہ کیا تو گھر میں ویسا ہی ہنگامہ اٹھا تھا جیسا اس کے بڑے بھائیوں کی اپنی پسند سے کی جانے والی شادیوں پر اٹھا تھا۔ تم نے اپنے بھائیوں کی زندگی سے واقعی کوئی سبق حاصل نہیں کیا، ورنہ تم کبھی اس طرح ایک ماڈل کی بیوی بنانے کی خواہش نہ کرتے، معاذ حیدر نے اسے کہا تھا۔ زارا اچھی لڑکی اور ایسے بھی شادی کے بعد ماڈلنگ چھوڑ رہی ہے۔ تم کو ایک بہت اچھی بیوی کی ضرورت ہے، اور زارا ویسی بیوی ثابت نہیں ہو سکتی۔ تم اتنی بولڈ لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ کبھی بھی تم دونوں کے درمیان اختلافات ہوئے تو وہ تمہیں بڑی بے خوفی کے ساتھ چھوڑ کر چلی جائے گی، جبکہ تمہیں ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو ہر حال میں تمہارے ساتھ رہ سکے۔ تمہارے ساتھ نبھا کرنا کسی بھی عورت کے لیے بہت مشکل ہوگا، مگر زارا جیسی لڑکیاں تمہارے جیسے مردوں کے ساتھ نبھا نہیں کر سکتی۔ تمہیں ایک خاندانی لڑکی کی ضرورت ہے۔ نہیں، میں کسی خاندانی لڑکی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا۔ مجھے زارا جیسی ایک لڑکی کی ضرورت ہے جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔ آپ اس شادی کی اجازت دیں گے تب بھی، اور نہیں دیں گے تب بھی، مجھے شادی سے زارا سے ہی کرنی ہے۔ باپ کے لمبے لیکچر کے بعد اس نے بڑے سکون سے کہا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ معاذ حیدر نے اس کے بعد اس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے اسے شادی کی اجازت دے دی۔ باہر جانے سے پہلے بہت دھوم دھام سے اس نے زارا کے ساتھ شادی کر لی۔ زارا نے شوبز چھوڑ دیا تھا، وہ عمر میں جہانگیر سے 2 سال بڑی تھی، مگر جہانگیر کے قد و قامت کی وجہ سے یہ فرق کبھی نمایاں نہیں ہوا۔ جہانگیر سے شادی پر وہ بہت اور بے حد خوش تھی۔ شادی کی تقریبات میں جہانگیر کے والدین کی ناپسندیدگی بھی اس سے چھپی نہیں رہی تھی، مگر اسے اس بات پر اعتراض نہیں ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ جہانگیر کے بجائے کوئی بھی دوسری فیملی بھی اپنے بیٹے کی ایک ماڈل گھر سے شادی کرنے پر اسی طرح اعتراض کرتی، مگر وہ مطمئن تھی کہ شوبز کو چھوڑنے کے بعد آہستہ آہستہ جہانگیر کی فیملی اسے قبول کرے گی۔ شادی کے بعد وہ جہانگیر کے ساتھ انگلینڈ چلی آئی تھی۔ جہانگیر یہاں آنے کے بعد اپنی جاب میں مصروف ہو گیا تھا۔ لندن میں جہانگیر کی مصروفیت بہت زیادہ تھی، مگر اس کے باوجود تفریح کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ وہ زارا کے ساتھ ان تقریبات میں جاتا رہتا جس میں اسے مدعو کیا جاتا۔ زارا کو کراچی اور یہاں کی زندگی میں زیادہ فرق محسوس نہیں ہوا تھا، وہاں بھی اسی طرح ہر رات کسی نہ کسی تقریب میں شرکت کرتے رہتی، اور جہاں بھی وہ کوئی شام بیکار نہیں گزارتی تھی۔ بس فرق یہ تھا کہ وہاں وہ اپنے حوالے سے جانی جاتی تھی، اور یہاں وہ جہانگیر کے حوالے سے، اور اسے جہانگیر کے حوالے سے جانے جانا زیادہ اچھا لگتا تھا۔ اس شام بھی وہ جہانگیر کے ساتھ پاکستانیوں کی طرف سے آرگنائز کی جانے والی تقریب میں شریک ہونے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب جہانگیر نے اس سے کہا، آج اس پارٹی میں تمہیں ایک آدمی سے ملواؤں گا، سعید سبحانی، ہوٹل انڈسٹری میں بہت بڑا نام ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ امریکہ میں بھی بہت ہی اسٹیٹس میں ہوٹل چلا رہا ہے۔ بیوی امریکن ہے، اس وجہ سے یہاں کی نیشنلٹی بھی اس کے پاس۔ زارا نے کسی دلچسپی کے بغیر اس شخص کا تعارف سنا تھا اور اس وقت مسکارا لگانے میں مصروف تھی۔ میں اس آدمی کا ایک ہوٹل خریدنا چاہتا ہوں جو یہ کچھ عرصے تک بیچنے والا ہے۔ زارا کا ہاتھ رک گیا۔ جہانگیر، تم ہوٹل خریدنا چاہتے ہو؟ تم جاب چھوڑ رہے ہو؟ نہیں تو پھر ہوٹل سائڈ بزنس کے طور پر، مگر تمہیں تو جاب کے علاوہ کچھ اور کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کچھ الجھی۔ ہاں، صرف مجھے ہی نہیں، کسی کو بھی جاب کے علاوہ کچھ اور کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، مگر سب کرتے ہیں۔ کیا تم یہ جانتی ہو کہ ہمارے سفیر وال اسٹریٹ میں شیئرز کی خرید و فروخت میں ملوث ہیں؟ بلکہ صرف موجودہ سفیر ہی نہیں، ہر آنے والا یہاں آ کر یہی کرتا ہے، اور موجودہ سفیر تو ایمبیسی کے فنڈز کو بھی ناجائز طور پر اسی کام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ بڑے مزے سے ٹائی کی نوٹ لگاتے ہوئے بتا رہا تھا، مگر یہ تو بڑا جرم ہے۔ یہاں ایمبیسی میں جو ایجنسیز کے آدمی ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کو ایسی چیزوں کے بارے میں انفارم نہیں کرتے ہوں گے، مگر گورنمنٹ کے اپنے بہت سے لوگ بھی سفیر صاحب کے ذریعے سے اپنے بہت سے کام کرواتے رہتے ہیں، اسی لیے ایسی ساری انفارمیشن دبا دی جاتی ہے۔ ویسے بھی سفیر کے بھائی کیبنٹ سیکرٹری ہیں، ان کے سسر میجر جنرل ہیں، ایک سالہ صدر کا پروٹوکول آفیسر ہے، دوسرا انٹیریئر منسٹری میں ہے۔ باقی رشتہ داروں کو گنوانا شروع کر دوں گا تو ہم فنکشن میں بھی نہیں جا پائیں گے، اس لیے انہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ جو چاہتے ہیں آزادانہ طریقے سے کر رہے ہیں، اور باقی سب بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ زارا کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی، اسے ایک بار پھر اپنے مسکارے کی فکر ہونے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، تم خرید لو ہوٹل۔ اس نے جیسے جہانگیر کو گرین سگنل دیا۔ میں اسی لیے تمہیں اس شخص سے ملوانا چاہتا ہوں، یہ شخص خاصا رومانٹک ہے۔
میں چاہتا ہوں تم اس سے تعلقات بڑھاؤ اور پھر اس سے کہو یہ ہوٹل مجھے فروخت کرے اور نسبتاً کم قیمت پر۔ زہرا نے بے یقینی سے مڑ کر جہانگیر کو دیکھا تھا۔ میں سمجھی نہیں تم کیا کہہ رہے ہو؟ اتنی مشکل بات نہیں ہے، تم اتنی خوبصورت ہو، تمہیں مردوں کو چارم کرنا آتا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم اس آدمی پر بھی اپنے ہتھیاروں کا استعمال کرو۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے سامنے یہ مزاحمت نہیں کر سکے گا، پھر وہ ہوٹل مجھے مل جائے گا۔ اس بار اس نے پہلے سے بھی صاف اور واضح لفظوں میں اپنی بات دہرا دی۔ زہرا کے لیے مردوں کو رجھانا اور لبھانا نئی بات نہیں تھی، وہ ایک ایسے ہی پروفیشن سے منسلک رہی تھی جس میں بہت سی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ایسے کلائنٹ سے خاص طور پر اسے ملواتی رہی تھی تاکہ وہ ان ایجنسیز کے لیے بزنس حاصل کر سکے، اور بدلے میں وہ ایجنسیز اپنے اشتہارات میں صرف اسے لے لیتی۔ اسے کبھی یہ سب برا بھی نہیں لگا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی یہ سب اس پروفیشن کی ضرورت تھی، اور ماڈلنگ کے شعبے سے منسلک ہر لڑکی یہی کرتی تھی۔ اگر وہ یہ نہ کرتی تو شہرت اور مقبولیت کی اس سیڑھی پر بھی نہ پہنچتی جہاں وہ پہنچ گئی تھی، مگر یہ سب اس کے پروفیشن کا حصہ تھا اور وہ اس پروفیشن کو چھوڑ چکی تھی۔ اب ذاتی زندگی میں وہی سب کچھ کرنا اور پھر شوہر کے کہنے پر کرنا۔ تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو جہانگیر؟ اس نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ اچھی طرح، مگر ہم لوگ جس سوسائٹی میں ہیں وہاں ایسی آگے بڑھنے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے، اور میرا خیال ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، ترقی کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے۔ وہ مطمئن تھا، مگر یہ مناسب نہیں ہے۔ کم آن زہرا، کم از کم تم تو یہ بات نہ کرو۔ یہ سب کچھ تمہارے لیے تو نیا نہیں ہے۔ تم جس پروفیشن سے منسلک رہی ہو، کیا تم یہ سب کچھ نہیں کرتی رہی؟ زہرا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں وہ پروفیشن چھوڑ چکی ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب تم میرے لیے وہی کرو جو تم پہلے اپنے لیے کرتی تھی۔ اگر تمہاری وجہ سے مجھے کچھ فائدہ پہنچ جائے تو اس میں کیا برا ہے؟ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ پھر تم یہ سب کرنے والی اکیلی نہیں ہو، تم سفیر کی بیوی کو دیکھو۔ مجھے رشک آتا ہے اس بندے کی قسمت پر، وہ الو صرف بیوی کی وجہ سے اتنے بڑے ہاتھ مار رہا ہے، اور وہ بھی کامیابی کے ساتھ۔ بیوروکریسی میں کامیابی کا آدھا انحصار بیوی پر ہوتا ہے۔ جس کی بیوی جتنی زیادہ خوبصورت اور سوشل ہوگی، وہ اتنی جلدی کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتا جائے گا۔ وہ ناپسندیدگی سے اس کی فلسفی سن رہی تھی۔ تم سے شادی کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ تم میں ایک غیر معمولی چارم تھا۔ میں تو خیر ہر عورت کو دیکھ کر اس پر فدا ہو جاتا ہوں، مگر تمہارے سامنے میں نے ایسے مردوں کو بھی بھیجتے ہوئے دیکھا جو عورتوں سے خاصا بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ محبت نہیں تھی؟ زہرا کو پتہ نہیں کیوں اس کی بات سے تکلیف پہنچی۔ تم اور میں جس عمر میں ہیں اس میں ٹین ایجرز والی احمقانہ قسم کی محبتیں نہیں ہو سکتی۔ اس عمر میں بندہ بہت سوچ سمجھ کر محبت کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ محبت کے بدلے میں اسے کیا مل سکتا ہے اور پھر ہی کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اب اسے لیکچر دے رہا تھا۔ اب دیکھو نا، تم نے بھی تو مجھ سے محبت کرتے ہوئے بہت کچھ دیکھا ہوگا۔ وہ اب اسے آئینہ دکھا رہا تھا۔ یہ دیکھا ہوگا کہ میرا کریئر کیا ہے، میں کس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، دیکھنے میں کیسا ہوں، میرا سٹیٹس کیا ہے، میرے ساتھ تمہاری زندگی کیسی گزرے گی، میں تمہیں کتنی سیکیورٹی دے سکتا ہوں، کیسا مستقبل دے سکتا ہوں۔ زہرا کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اسی طرح میں نے بھی کچھ چیزیں دیکھی تھی۔ تم خوبصورت تھی، مشہور تھی، تمہیں مردوں کو ہینڈل کرنا آتا تھا، اور مجھے ایسی ہی بیوی چاہیے تھی کیونکہ جس پروفیشن سے میں تعلق رکھتا ہوں وہاں ایسی ہی بیوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب محبت کا جہاں تک تعلق ہے تو ظاہر ہے محبت بھی ہے۔ آخر میں نے شادی کی ہے تم سے، ویسے بھی میں یہ جو کچھ حاصل کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہم دونوں کے لیے ہی ہے۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ ہمارے پاس اس جاب سے حاصل ہونے والی مراعات کے علاوہ بھی کچھ ہو؟ آخر اس جاب کے بل بوتے پر تو ہم زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ میرا اور تمہارا جو لائف سٹائل ہے وہ اس تنخواہ میں تو مینٹین نہیں کیا جا سکتا۔ تنخواہ تو 2 دن میں ختم ہو جائے گی، پھر مہینے کے 28 دن تم اور میں کیا کریں گے؟ وہ اب اسے حقائق بتا رہا تھا۔ زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور یقیناً تم بھی بہت کچھ حاصل کرنا چاہتی ہوگی۔ وہ اسے کہہ نہیں سکی کہ وہ ایک گھر، شوہر اور بچوں کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتی، کم از کم زندگی کے اس حصے میں۔ وہ بولتا جا رہا تھا۔ ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے دولت ضروری ہے۔ اب دولت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے یہ ہمیں پلان کرنا ہے۔ انسان کے ہاتھ میں پاور ہو تو پھر دولت کا حصول مشکل نہیں ہوتا، اور میں بھی اپنی اسی پاور کو استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مایوس ہو رہی تھی۔ جہانگیر ماز کی شخصیت کا ایک اور پہلو اس کے سامنے آ رہا تھا۔ سعید سبحانی سے ملنے والا وہ ہوٹل آئندہ چند سالوں میں کتنی مالیت کا ہو جائے گا اس کا شاید تم اندازہ بھی نہ کر سکو۔ وہ شخص اس ہوٹل کو ایک دوسری جگہ کرنے والی انویسٹمنٹ کی وجہ سے بیچنے پر مجبور ہے، اور میں چاہتا ہوں اس شخص کی کمزوری کا فائدہ اٹھاؤں اور تم یہ کام بخوبی کر سکتی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے زہرا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرا نہیں سکی، مگر اس نے وہی کیا تھا جو جہانگیر چاہتا تھا۔ جہانگیر نے سعید سبحانی سے اس کی ملاقات کروا دی تھی، اور زہرا نے اپنی خوبصورتی کا بھرپور استعمال کیا تھا۔ اگلے کئی ماہ سعید سبحانی کے ساتھ اس کی ملاقاتیں جاری رہی۔ ملاقاتیں کس حد کو پار کرتی رہی جہانگیر اس سے بے خبر نہیں تھا، مگر زہرا کو اس اطمینان پر حیرت ہوئی۔ وہ صرف اس بات پر خوش تھا کہ سعید
सुबहानी بالآخر یہ ہوٹل جہانگیر کو بیچنے پر تیار ہو گیا، بلکہ مارکیٹ پرائس سے کم پرائس پر۔ جہانگیر کے پاس اس ہوٹل کو خریدنے کے لیے روپیہ کہاں سے آتا وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی، مگر وہ یہ ضرور جانتی تھی کہ یہ روپیہ وہ اپنی تنخواہ میں سے بچا سکتا تھا، نہ ہی اس نے کسی سے قرض لیا تھا۔ سعید سبحانی کے ساتھ جس دن اس نے اس ہوٹل کا سودا کیا تھا اور امریکہ میں رہائش پذیر اپنے ایک دوست کے نام پر وہ جائیداد خریدی تھی، اس دن اس نے زارا کو ہیرو کا ایک قیمتی ہار تحفے کے طور پر دیا تھا۔ زارا کو پہلی بار اس کا کوئی تحفہ لے کر خوشی نہیں ہوئی، وہ جانتی تھی یہ تحفہ نہیں، قیمت ہے اس کام کی جو اس نے جہانگیر کے لیے کیا تھا اور جو اب اسے بار بار کرنا پڑے گا۔ اس کا اندازہ ٹھیک تھا، وہ ہوٹل صرف پہلا قدم تھا، اور پہلا قدم اٹھانے کے بعد جہانگیر معاذ کو روکنا بہت مشکل تھا۔ زارا لندن کی تقریبات کا ایک بہت مقبول نام بن گئی تھی، ایسا نام جس کے بارے میں صرف اچھی باتیں ہی نہیں اور بھی بہت کچھ کہا جاتا تھا۔ جہانگیر کا اس کے بارے میں اندازہ بالکل ٹھیک تھا، وہ واقعی غیر معمولی کشش رکھتی تھی، اور بہت جلد اس نے سفارت خانے کے تمام آفیسرز کی بیویوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا، مگر وہ اس سب سے بہت خوش نہیں تھی۔ جہانگیر سے شادی کرتے وقت اس نے ایسی زندگی گزارنے کا خواب نہیں دیکھا تھا، وہ اسٹیٹس بھی برقرار رکھنا چاہتی تھی۔ اسے جہانگیر سے دلچسپی بھی اس کے کریئر اور فیملی کی وجہ سے ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود اس کی ان چیزوں کی جو قیمت اسے ادا کرنی پڑ رہی تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ وہ بنیادی طور پر اس چمک دمک سے بیزار ہو چکی تھی، اور عمر کی پیدائش ان چیزوں سے نجات کی ایک کوشش تھی۔ اس کا خیال تھا کہ بچے کی پیدائش جہانگیر کو بدل دے گی، جہانگیر کی پیسے کے لیے ہوس میں کمی آ جائے گی، یا کم از کم وہ پیسے کے حصول کے لیے اسے استعمال کرنا چھوڑ دے گا، مگر اس کا اندازہ غلط تھا۔ جہانگیر یہ جاننے پر کہ وہ امید سے بہت مشتعل ہو گیا تھا، اس کا خیال تھا کہ وہ اپنے کریئر کی اسٹیج پر بچے جیسی کوئی مصیبت پالنا نہیں چاہتا، مگر زارا کم از کم اس معاملے پر اس کے دباؤ میں نہیں آئی تھی۔ جہانگیر کی دھمکیوں کے باوجود اس نے ابارشن نہیں کروایا تھا، اور جہانگیر بالآخر اس کی اس ضد کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ عمر کی پیدائش پر زارا بے حد خوش تھی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اب جہانگیر اسے پہلے کی طرح استعمال نہیں کرے گا، اور وہ مطمئن ہو کر اس طرح اپنے بچے کی پرورش کر سکے گی جیسا وہ چاہتی تھی۔ عمر کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد تک وہ واقعی بہت مطمئن اور سکون کے ساتھ تقریبات میں شرکت کیے بغیر زندگی گزارتی رہی، مگر جہانگیر آہستہ آہستہ ایک بار پھر اسے وہیں لے آیا تھا، اور پہلی بار زارا کو اندازہ ہوا کہ عمر جہانگیر کے پیروں کی زنجیر نہیں بنا، خود اس کے پیروں کی زنجیر بن گیا تھا۔ فطری طور پر وہ عمر کے بہت قریب تھی، اور جہانگیر کے ساتھ تقریبات میں جاتے ہوئے وہ سارا وقت اس کے بارے میں فکر مند رہتی۔ جہانگیر نے اس کی پیدائش کے فوراً بعد ہی عمر کو گورننس کے سپرد کر دیا تھا، اور زارا کے لاکھ احتجاج کے باوجود بھی وہ اسے ہٹانے پر تیار نہیں ہوا۔ اگلے کچھ سال زارا نے شدید ڈپریشن میں گزارے تھے، وہ مکمل طور پر اس زندگی سے تنگ آ چکی تھی جو وہ جہانگیر کے ساتھ گزار رہی تھی۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ عمر کے ساتھ وقت گزارنے میں ناکام رہتی تھی، اور یہ بات اس کے ڈپریشن میں اور اضافہ کرتی تھی۔ شاید وہ اس سب کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سمجھوتا کرتے ہوئے زندگی گزارتی رہتی، مگر جس چیز نے اسے مشتعل کر دیا تھا وہ جہانگیر کی ایک دوسری عورت میں لی جانے والی دلچسپی تھی۔ زارا کچھ عرصہ تک یہ سب نظر انداز کرتی رہی کہ ساتھ گزارنے والے 10 سالوں میں اس نے جہانگیر کی زندگی میں بہت سی عورتیں آتی اور جاتی دیکھی تھی، اور وہ ان کے بارے میں فکر مند نہیں ہوئی تھی، مگر سمرین نام کی وہ لڑکی جہانگیر کی زندگی میں کس حد تک شامل ہو چکی تھی اس کا اندازہ اسے کبھی نہیں ہوا۔ جہانگیر نے اسے مکمل طور پر سمرین سے بے خبر رکھا تھا۔ وہ ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ کی بیٹی تھی۔ جہانگیر کے ساتھ اس کی ملاقات کب اور کہاں ہوئی زارا نہیں جانتی تھی، مگر جب اسے سمرین کے وجود کا پتہ چلا تھا تو زندگی میں پہلی بار وہ اپنی شادی کے اس فیصلے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس کے پاس اب ایک دوسرا راستہ تھا۔ جہانگیر کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کی بجائے اس نے اپنے بھائی کے پاس جانے کے بعد جہانگیر سے طلاق کے لیے مقدمہ کر دیا تھا۔ جہانگیر کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زارا کبھی اس سے طلاق مانگ سکتی ہے۔ وہ خود بھی سمرین کی محبت میں گرفتار ہونے کے باوجود زارا کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ زارا 10 سالوں میں صحیح معنوں میں سونے کی چڑیا ثابت ہوئی تھی، اور شاید اگلے کئی سال وہ اس کے لیے اتنی ہی فائدہ مند ہوتی، جبکہ سمرین خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کم عمر تھی، اور جہانگیر جانتا تھا کہ وہ زارا کی طرح مردوں کو لبھا نہیں سکتی۔ اس نے زارا سے رابطہ کیا تھا، مگر وہ کسی بھی صورت واپس آنے پر تیار نہیں تھی۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں، تم بھی دوسری شادی کر لو، ہم دونوں خوش رہیں گے۔ وہ اس کے الفاظ پر دنگ رہ گیا تھا۔ اس کے بعد جتنی دفعہ بھی اس نے زارا سے رابطہ کیا تھا اس کی زبان پر یہی سب کچھ تھا۔ وہ عمر کو اپنی کسٹڈی میں لینا چاہتی تھی، مگر جہانگیر کے ساتھ کسی سمجھوتے پر تیار نہیں تھی۔ جہانگیر کو اس کی ضد نے مشتعل کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم طلاق لے لو، مگر عمر کو میں کسی بھی صورت تمہیں نہیں دوں گا، اس نے زارا سے کہا تھا۔ طلاق کے بعد زارا نے اپنے بھائی کے ایک بڑی عمر کے ایرانی دوست کے ساتھ شادی کر لی تھی، اور یہ شادی بے حد کامیاب رہی تھی۔ اس کے دوسرے شوہر کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس کی بیٹی کی شادی ہو چکی تھی۔
زہرا سے شادی کے بعد ان کے ہاں 2 بیٹے ہوئے۔ وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ لندن میں سیٹل تھی اور بہت پرسکون زندگی گزار رہی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے کبھی بھی عمر کو فراموش نہیں کیا۔ جہانگیر نے عمر کو ایک بورڈنگ میں داخل کروا دیا اور زہرا کوشش کے باوجود عمر سے ملنے یا اسے دیکھنے میں ناکام رہی، مگر اس سب کے باوجود وقتاً فوقتاً اسے کچھ نہ کچھ بھجواتی رہتی، جو زیادہ تر جہانگیر کے ہاتھ لگتا اور وہ اسے ضائع کر دیتا۔ جہانگیر نے اسے طلاق دینے کے کچھ عرصہ بعد ہی سمرین سے شادی کر لی تھی، اور سمرین کو کوشش کے باوجود وہ زہرا کی طرح استعمال نہیں کر سکا۔ وہ صرف ایک اچھی بیوی اور ماں ہی بن سکتی تھی۔ عمر کے ساتھ اس کے تعلقات سرد رہے نہ بہت خوشگوار۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عمر ہمیشہ بورڈنگ میں رہا۔ اپنی تعلیم مکمل کرے دوران وہ بعد میں انگلینڈ میں جاب کے دوران بہت دفعہ زہرا نے عمر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر عمر نے کبھی بھی اس سے جوابی رابطہ نہیں کیا۔ وہ ماں سے محبت کرنے کے باوجود بچپن سے باپ کے دباؤ پر ماں سے ملنے میں انکار کرتا رہا، حتیٰ کہ کورٹ میں کسٹڈی کیس کے دوران بھی اس نے ماں سے ملنے سے انکار کر دیا۔ بچپن میں چند بار ماں کی طرف سے ملنے والے کچھ تحائف اور کارڈ وصول کرنے کے بعد جہانگیر کی طرف سے اٹھایا جانے والا ہنگامہ اسے ہمیشہ یاد رہا تھا، اور غیر محسوس طریقے سے وہ اس ہنگامے سے بچنے کی کوشش کرتا رہا۔ تو یہ تھی اس کی چوتھی ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔